السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ آج کی سب سے بڑی خبر کہ NRO کیس میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو 25 جولائی تک کی مہلت دے دی ہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خط لکھیں ورنہ تیار ہو جائیں۔ اور اسی خبر سے آج ہم اپنی پروگرام کا آغاز کریں گے اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اس وقت اہم ترین چیز ایک ہے کہ خط نہ لکھنے کا بہانہ اور کیا ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ پاس؟ مثلاً وہ بیمار ہو سکتے ہیں، وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، اچھا، اور وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر سکتے ہیں اچھا، یہ سارے راستے؟ اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی۔ اور وہ ساری اس نقطہ نظر پہ سے متفق ہے جو وزیر اعظم کا ہے؟ نہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں توہین عدالت کا جو کنوکٹ ہے یا مجرم ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی جو دفعہ 63 ہے اس کے تحت، اور اب جو عدالت کا فیصلہ اس کے مطابق جو ڈسکوالیفیکیشن کلاز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عدلیہ کی تضحیق کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ دنیا کے کسی دستور میں یہ دفعہ اس طرح موجود نہیں ہے۔ تو گویا یہ جو قانون ہے یہ وزیر اعظم کی شیلڈ نہیں بن پائے گا؟ نہیں، آئین جو ہے، نہیں آئین جو ہے وہ توہین عدالت کا قانون، جی ہاں، نہیں وہ تو اب بعد میں دیکھیں گے نا کیا ہوتا ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے مطابق ممبر اسمبلی کا یا سینٹ کا یا صوبائی اسمبلی کا ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اگر اسے عدالت توہین عدالت کے جرم میں سزا دے دے۔ اور دنیا میں تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس طرح کا شوق فرمائیں گے توہین عدالت کا؟ توہین عدالت کا تو کسی اور جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے آپ کے، یعنی کیا کلنٹن صاحب، جی، ان کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دی، جرمانہ کیا گیا تھا، تو وہ صدر رہے، ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے۔ ہاں، امپیچمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ شروع کیا گیا ان کے مخالفوں نے ان کے خلاف، لیکن وہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے سینٹ میں اور کانگریس میں، تو امپیچمنٹ ڈراپ ہو گئی۔ اب ہمارے دستور میں اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی اور جب 18ویں ترمیم تھی اس وقت یہ ترمیم کر دی جاتی تو سزا تو مل سکتی تھی وزیر اعظم کو 6 مہینے قید تک، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہونے سے بچ سکتا تھا۔ گویا شام صاحب اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس آپشن ہے صرف 2، یا تو آپ خط لکھ دیں یا آپ پھر گھر چلے جائیں۔ ہاں، اب مطلب یہ ہے کہ گھر کیسے جائیں، ڈسکوالیفائی ہو کے جائیں گے ڈسکوالیفائی ہوئے بغیر جائیں، کیونکہ استعفیٰ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوئے بغیر جائیں گے نا۔ اگر 25 تاریخ کو وزیر اعظم نہ ہو، اور اگر 25 تاریخ کو وہ وزیر اعظم ہیں تو پھر ان کے خلاف کورٹ نے لکھا ہے کہ کارروائی شروع کی جائے گی۔ اگر یہ ڈائریکشن کیری نہیں ہوتی اور اس پر عمل نہیں ہوتا اور خط نہیں لکھا جاتا تو پھر کارروائی شروع ہوگی، تو پھر وہ جو آپ کا قانون نیا ہے یا پرانا ہے اس وقت اس کی بحث آئے گی۔ اچھا، یہ بحث جب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی اس وقت پہلے شروع ہوگی؟ نوٹس ہوگا نا، جی، پھر فرد جرم ہوگی تو یہ اس کا پروسیس چلے گا نا۔ اب یہ سمری ملٹری کورٹ تو نہیں ہے نا کہ سزا دے دے فوراً، ٹھیک ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کو نوٹس دینا پڑے گا، 2 دن کا دے، 3 دن کا دے، 10 دن کا دے، نوٹس دینے کے بعد یہ کارروائی شروع ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے اس وقت تک کوئی اور درخواست گزار سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہو اور توہین عدالت کا جو قانون ہے تازہ اس کو ریویو کیا جا چکا ہو یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا جا چکا ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا اور وزیر اعظم کے کیس میں ہی وہ زیر بحث آ گیا تب بھی عدالت اس میں فیصلہ کر سکتی ہے، تو کچھ وقت ہو سکتا ہے مل جائے۔ اچھا، گورنمنٹ اس وقت بمپی روڈ پہ ہے نا، جہاں ہاٹ واٹر جسے دیکھیے، یہ حکومت تو بیچاری جب سے بنی ہے بمپی روڈ پر ہے، کچھ اس کو خود بھی اچھل کود کا شوق تھا اور کچھ بھی سڑک بھی ایسی ہی تھی۔ تو گویا اس کے پاس کوئی بقا کا راستہ نظر آتا ہے شام صاحب آپ کو؟ نہیں، یہ بقا جو ہے، جی، اب ایک اور ہو سکتا ہے معاملہ کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ کہیں بھائی خط لکھ دیجئے خدا کے لیے ہماری جان چھوڑے، یعنی مسلم لیگ قاف، یعنی چودھری شجاعت حسین، یعنی چودھری پرویز الہی پریشرز ڈالیں، اور الطاف حسین صاحب اور اسفندیار ولی صاحب
یہ پارٹنرز ہیں نا, جی بالکل. ان سے مل کے میجورٹی بنتی ہے نا. اگر یہ اختلاف کر لیں اور ان کی تائید سے ہٹ جائیں تو پھر بھی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. لیکن یہ مشورہ پہلے نہیں انہوں نے دیا, پہلے یہ گورنمنٹ کے بڑے سخت وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں. نہیں تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ اب تو وہ صف بندی ہو چکی ہے, اب ان کے لیے مشکل ہوگا حکومت کا ساتھ چھوڑنا, کیونکہ سیاست میں تو کوئی چیز ہوتی نا. لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ عدالت کے ساتھ اس طرح آگے نہیں محاذ آرائی کرنی, یا عدالت کا اگر موڈ جو ہے وہ نظر آ گیا آپ کو, تو آپ اپنا موڈ بدل لیں. اور وہ بدل کے کیا ہو سکتا ہے؟ محاذ آرائی نہیں, بدل کے کہیں کہ بھئی چلیے ہم تو خط لکھ دیتے ہیں. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کنسیڈ کر جائے اس فیصلے پہ. یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. اچھا شام صاحب, 248 کا ایک راستہ نہیں ہے کہ 248 کو جا کے ڈیمانڈ کر لیں کہ جناب ہمارے صدر صاحب کو تو یہ رعایتیں حاصل ہیں پوری دنیا میں, نہیں, ان تو آپ کو بھی مان استثنا جائیں. حاصل ہے. جی دستور کی دفعہ 248 یہ کہتی ہے. لیکن جب عدالت یہ کہہ رہی تھی, تازہ فیصلہ جو ہے اس میں بھی لکھا ہے نا کہ ہم جب ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ استثنا کلیم کریں یا یہ آرگو کریں, اور عدالت نے 6 آپشنز دی تھی. جی, اب وہ 6 آپشنز اگر آ جاتے اٹارنی جنرل صاحب, اس وقت مولوی انوار الحق اٹارنی جنرل تھے اور بڑے اچھے قانون دان ہیں, بڑے اچھے جج تھے یہاں, پھر پی سی او کی نظر ہو گئے. تو وہ مولوی انوار الحق صاحب جو ہیں, اگر وہ آ کے کیس آرگو کرتے کہ یہ 6 آپشنز ہیں, ان میں سے آپ کوئی آپشن اور لے لیں, الیکٹریٹ کو ریفر کر دیں, اسمبلی کو ریفر کر دیں, کمیشن بنا دیں, وزیر اعظم سے معاملات میں کچھ نہ کہیں, وزیر اعظم اس کے ذمہ دار نہیں ہے, یہ ہو سکتا تھا. لیکن مولوی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ جناب میں نے تو وزیر اعظم کو بتا دیا ہے, مجھے کوئی جواب نہیں آیا, مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں آئی. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, اگر میں وزیر اعظم کو مشورہ دوں کہ جناب آپ مشکل میں ہیں, آرٹیکل 248 پکڑیں اور عدالت میں چلے جائیں کہ جناب یہ میرا موقف ہے کہ میرے صدر کو امیونٹی حاصل ہے اور میں خط نہیں لکھوں گا. دیکھیے, آپ وزیر اعظم ہیں یا راجہ پرویز اشرف ہیں؟ ظاہر ہے میں وزیر اعظم کو مشورہ دوں. جو فیصلہ ہوا تھا نا, جی, وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو فیصلہ ہے, وہ دراصل وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہے. جو ہدایت جاری کی گئی ہے وہ وزیر اعظم کو کی گئی ہے, تو جو بھی اس کرسی پر آ کر بیٹھے گا اس ہدایت کی زد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ 248 کا ڈیفنس لیں. ٹھیک ہے. تو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جو فاضل وکیل تھے اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے وہ ڈیفنس نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ آپ, ہماری یہ رائے ہے, بس آپ, یہ امیونٹی ان کو حاصل ہے اور انٹرنیشنل لا کے تحت بھی ہے, تو یہ ڈیفنس نہیں لیا. جب آپ نے ڈیفنس نہیں لیا, مقدمے کی کارروائی ختم ہو گئی, فیصلہ آ گیا. اس کے خلاف اپیل ہو نہیں سکتی تھی نا, اپیل بھی نہیں کی. ٹھیک تو ہے. اب وہ فائنل ہو گیا, حتمی ہو گیا فیصلہ. یعنی گویا 248 کے اوپر بھی فیصلہ حتمی ہو گیا اس حد تک, جو اس مقدمے کی حد تک. یعنی اب وزیر اعظم کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ 248 کو انووک کرے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ کیبنٹ نے غور کیا ہے اس مسئلے پر اور وزارت قانون سے کہا ہے کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں. تو وزارت قانون جب اس کو ایگزامن کر کے کیبنٹ کو بھیج دے گی تو پھر ہم اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں گے. تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ جو اس طرح مشورے کر رہے ہیں وزارت قانون سے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ فیصلہ آ چکا ہے, حتمی ہو چکا ہے, آپ کو صرف ہدایت پر عمل کرنا ہے. وزارت قانون سے مشورہ کرنے کی کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو تھوڑی سی ایکسیس نہیں لگتی کہ آپ وزیر اعظم کو روک رہے ہیں کہ وہ اپنے بازوؤں سے, ہاتھوں سے مشورہ نہ کریں؟ نہیں تو حکم کے بعد, عدالت کے فیصلے کے بعد, عدالت نے, آپ نے اپنے بازوؤں سے, اپنے دماغ سے, اپنے دل سے یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ پوچھنا ہے, مشورہ کرنا ہے. یعنی کھانا کھا لیا آپ نے, آپ کا پیٹ بھر گیا, آپ معدے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں.
ایگزیکٹلی کچھ اسی طرح کی صورتحال لگتی نہیں ہے وہ نا. تو آپ دیکھیں انہوں نے کہا یہ فیصلہ وزیر اعظم کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں یہ سب کون؟ لوگ. وزارت تو ان سے قانون کیا ہو گئی, پوچھیں گے؟ ان سے پوچھیں گے کہ مجھے اس فیصلے کا مطلب بتاؤ کہ میں اس پہ عمل کروں یا نہ کروں. کیا مطلب؟ اچھا اس کا مطلب ہے وہ عدالت کے اوپر عدالت ہو گئے. وہ عدالت نے جب ایک حکم دے دیا اور اس کے بعد ایک وزیر اعظم کو سزا بھی دے دی, تو اب وزیر اعظم کے پاس تو کوئی راستہ اویلیبل نہیں نا, وزارت قانون کے پاس بھی نہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ ابتدائی مقدمہ سامنے تھا اس وقت 6 آپشنز تھیں. اٹارنی جنرل کو اس وقت مقدمہ لڑنا چاہیے تھا, انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی انسٹرکشن ہی نہیں ہے. اب آپشن کلوز ہو کر وزیر اعظم کے پاس آ گئی. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہوتی یا ہو تو وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کلوز ہے نا اس میں یہ توہین عدالت کی جو سزا ہے وہ ختم کروا دے. اچھا شامی صاحب اب آ جاتے ہیں ذرا توہین عدالت کی طرف. اب 25 تاریخ کو میں جاتا ہوں جی وزیر اعظم کے طور پہ, میں کہتا ہوں جی میں نے تو خط نہیں لکھا, ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کے خلاف توہین عدالت آپ کو کی نوٹس کارروائی. دیں گے ہم کو. اچھا توہین عدالت کے لیے میں نے ایک قانون بھی بنا لیا پارلیمنٹ میں. اس نئے قانون کے تحت آپ کو نوٹس جاری ہو جائے ان گا. کے تحت تو اب مجھے نوٹس بھی نہیں جاری ہو سکتا کیونکہ اس میں تو مجھے تحفظ دیا گیا ہے. نوٹس جاری جی. اب یہی تو معاملہ ہے نا کہ اگر آپ کو نوٹس جاری ہوگا اور اس تو وہ آپ یہ دیکھنا پڑے گا کوئی اور آدمی چلا جائے گا درخواست لے کے, وہ کہے گا جناب یہ تو یہ فیصلہ ہی غلط ہے کیونکہ یہ تو قانون غلط ہے, اس قانون کو بدلیے. اور پھر یہ اگر نوٹس جاری ہوگا نوٹس کے خلاف اپیل ہو سکتی. جو موجودہ یہ قانون ہے نیا قانون اس میں ایک زگ زیگ کیا گیا ہے. اب وہ ایک ایسی لڑائی ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی 25 کے. اگر 25 تک اس قانون کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا, یعنی کون سا قانون نافذ ہونا ہے, کس طریقے سے نافذ ہونا ہے, یعنی یہ نہیں ہوگا 25 تاریخ کو کہ عدالت کہہ دے کہ بس جب راجہ صاحب پیک اپ کر لیجئے اچھا یہ نہیں ہوگا, جب گوجر خان چلے جائیے. یہ فیصلے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انیشیٹ ہوگی کاروائی. اچھا اور اگین توہین عدالت کی ہوگی. نہیں ظاہر ہے اسی کی ہوگی اور کس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن وہ جو آپشنز کی طرف نہیں ڈیورٹ کر سکتی کورٹ. نہیں اب تو وہ دروازہ ختم ہو چکا, ختم بند ہو گیا. اب آپ دیکھیے آپ پشاور سے چل کر آپ گوجر خان آ گئے, ٹھیک ہے. تو آپ پشاور کے نمک منڈی کے کباب تو نہیں کھا سکتے آپ. اچھا یعنی اب تو گوجر خان میں جناب پروفیسر رفیق اختر صاحب سے کوئی دعا کرانی پڑے گی. اچھا شام صاحب اس صورتحال میں ویسے وہ ہارون الرشید صاحب نے ہماری بات کی تصدیق کر دی تھی کہ یہ رفیق اختر صاحب کی دعا جو ہے ان کو موصول ہوئی ہے, انہوں نے حق کے حق میں دعا کی تھی. اب پتہ نہیں انہوں نے اپنی دعا واپس لے لی ہے, یہ کیا صورت ہے, یا شاید دعا کی قبولیت یہ ہے یا وہ صرف ایک ٹیمپریری دعا تھی. اب دیکھیں گے وہ مستقل بھی ہو سکتی ہے. شام صاحب جب ایک طرف عدلیہ مسلسل ایک ہی پوائنٹ کو پریس کر رہی ہے اور دوسری طرف حکومت ایک ہی پوائنٹ کو پریس کر رہی ہے, تو بہترین راستہ نہیں کہ جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کو انووک کیا جائے اور ہم چلے جائیں دوبارہ الیکشن. ہاں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو چیف الیکشن کمشنر بھی آ گیا ہے نیا, لیکن کیئر ٹیکر وزیر اعظم بھی تو بنانا ہے نا. ان 25 تک تو بن سکتا ہے. نہیں تو اگر وہ اس نے خط لکھ دیا پھر کیا ہوگا. یعنی ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن کے یقین کر سکے, جا کے انہیں سنا سکے. شام صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم نے خط لکھ دیا تو پھر کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا, تو اس صورت میں تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نگران وزیر اعظم نہیں بنائے گی. پھر نہیں تو پھر بنانا تو پڑے گا نا, الیکشن تو اسی نے کرانے ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یا تو یہ لکھا نگران وزیر اعظم کہے حضور میں تو نگران ہوں, صرف انتخابات کرانے آیا ہوں, مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں اور میرے ہاتھ پہ کرپا کریں, تو وہ تو پھر بات اور ہے. وگرنہ ان سے کہیں نگران وزیر اعظم تو اچھا ہاتھ آیا ہوا ہے, اسی سے خط لکھوا لیا جائے. گویا اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جائے مفر نہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کے پاس ایک جائے مفر تو یہ ہے کہ اس کے اتحادی آگے آ جائیں. چلیے پرویز الہی صاحب کہیں بھائی مجھے وزیر اعظم بنوا دو, میں خط لکھ دیتا ہوں, یا حکومت کا کوئی ہاتھ پکڑ لے. اچھا اب یہ جو انتخابات نئے ہوں گے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ زرداری صاحب بیٹھے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ نکال دیں, ہمیں لے آئیں ٹینک, چڑھا دیں ہمارے اوپر, دیکھی جائے گی جو ہوگا. کوئی دستوری راستہ نہیں بچا. ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا, ایک آپشن ہے نا کہ میں تو وہی کروں گا. اب ان کے خلاف بھی ویسے زرداری صاحب کے اوپر بھی ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے توہین عدالت کی. لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ 2 عہدوں میں سے ایک عہدہ
रख ले, वेरी इंटरेस्टिंग अगर नहीं रखेंगे तो तौहीन अदालत फिर आ जाएगी जनाब। शामी साहब इस नुक्ते पे ज़रा लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस नुक्ते की ज़रा वजाहत शामी साहब से चाहेंगे कि ये क्या है और सदर साहब किस तरह इसमें आ गए हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है एनआरओ केस की और 25 जुलाई की मोहलत की। शामी साहब सारी कैफियत में कियानी साहब क्या करेंगे? कियानी साहब की तरफ ही लोगों की नजरें उठी हुई हैं। देखो तो परवेज मुशर्रफ साहब तो उनसे मायूस हो चुके हैं। ठीक है, वो उनकी तारीफ करते हैं शुजा पाशा की, कियानी साहब की नहीं करते। वो तो अवाम से भी मायूस हो चुके हैं। ठीक है, अवाम से भी मायूस है, कियानी साहब से भी मायूस है। और कियानी साहब के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम चल रही है, खुसर फुसर खुसर फुसर। उनके भाई ये कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। भाई बिजनेस करेंगे तो बिजनेसमैन है तो बिजनेस ही करेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका हुक्म जो है वो हुक्म है कतई, हरफ आखिर। ठीक है, तो कियानी साहब की मर्जी के बगैर तो फौज में पत्ता नहीं हिलेगा। दुरुस्त। और आपको मैं अर्ज करूं कि जब फौज से बाहर क्या होगा? भुट्टो साहब का जो दौर था ना जी, उसमें जनरल जियाउल हक के आखिर में जनरल जियाउल हक के बारे में इसी तरह के शुबात पाए जाते थे कि ये तो बस जियाउल तो भुट्टो के साथ मिले हुए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और फिर वो हो गया जो कि होना था। तो फौज को हम आजमाइश में ना ही डालें तो बेहतर है। ठीक है ना? यानी आपका मशवरा खत लिख दे? नहीं, खत लिख दें। सुप्रीम कोर्ट, अभी हमारे दोस्त हैं अनवर खलील साहब, बड़े पुराने अखबार नवीस हैं, मुझे उनका मैसेज मौसूल हुआ है। CPNE के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उन्होंने कहा आप ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं, 25 तारीख को कोर्ट लाजमी हतमी फैसला कर देगी और ये तय कर देगी कि स्विस अदालत को कैसे खत लिखना है। और ये नहीं है कि नोटिस देती रहे, ये करती रहे। इसका मतलब है फिर वो 2 साल वाली बातें, इंटरिम गवर्नमेंट 2 साल के लिए, अब लोग कहते हैं जी इंटरिम गवर्नमेंट कायम हो जाएगी। अब एक दफा तो पहले इंटरिम गवर्नमेंट कायम होगी, फिर वो इलेक्शन नहीं करा पाएगी, फिर उसके 2 साल मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, 3 साल भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई काम किसी मुकर्रर वक्त में ना हो सके तो इसकी वजह से वो गैर कानूनी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लॉज का सहारा लेके कहते हैं कि वो वजीर आला जो होंगे ना निगरान, वो कहेंगे हम इलेक्शन नहीं करा सकते और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, कुछ भी होगा किसी ना किसी तरीके। लेकिन असल बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अदालत जो है वो खला में काम नहीं करती। उसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि जिसकी बुनियाद पर वो ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल तय कर ले। ये फौज जैसे कराची या बलूचिस्तान में किया जा रहा है। हाँ, फौज की ताकत के बगैर कोई इस तरह का इंटरिम सेटअप खड़ा नहीं हो सकेगा, एक बात। और फौज भी नहीं, जब तक आपको मुआशरे में कोई सियासी हमायत हासिल नहीं होती। मतलब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन है ना, और ये तहरीक इंसाफ, अगर ये अपोजिशन साथ खड़ी हो जाए किसी ऐसे सेटअप के तो वो भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज देखिए, जब ज़ियाउल हक आए तो PNA ने उनको हमायत फराहम की, जब याह्या खां उससे पहले आए तो सारी सियासी जमातों ने अयूब की नफरत में उनको हमायत की फराहम की। परवेज मुशर्रफ आए तो पीपल्स पार्टी ने उनको तायद किया। तो अब यह मुमकिन नहीं है कि किसी भी रंग में अब फौज बराह रास्त ना आए, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, कोई अदालत से कोई इशारा पाले, कोई फौज से इशारा पाले, मगर वो खड़ी कैसे होगी? बांग्लादेश में खालिदा जिया के और हसीना वाजिद के खिलाफ कार्रवाई हुई और वो उस हुकूमत ने चाहा कि इन दोनों को निकाल दिया जाए, नई पार्टी बना ले। उसमें बेचारों की इज्जत खराब हुई। डॉक्टर यूनुस साहब जो ग्रामीण बैंक वाले, नई पार्टी नहीं बन सकी और वापस आ गई हसीना वाजिद और उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया बदतमीजी का वहां बांग्लादेश में। तो अब सूरत यह है कि जो भी, अगर जो लोग कहते हैं ना 2 साल बढ़ जाएगी, ये इंटरिम सेटअप आ जाएगा,
ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ویٹو کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک نہ ہے عدالت کے پاس ہے نہ فوج کے پاس ہے۔ شامی صاحب، ہم ایک کام نہ کریں کہ آئین میں ترمیم کر لیں کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسمبلی سے منتخب ہونے کی بجائے پنڈی سے ہوتا ہوا وہ تکونی سے بلڈنگ میں جائے، وہاں سے سرٹیفکیٹ لے اور آ کر وزارت عظمیٰ کرے؟ ہاں، کوئی آپ چاہیں تو کر لیں بھی، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اب بھی تو سارا کچھ ادھر ادھر سے ہو کے ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی آپ یہ طے کر لیا آپ نے کہ جو وزیر اعظم ہوگا اس نے نہ تو کوئی عدالت کی بات ماننی ہے، نہ کوئی فوج کے معاملات پہ نظر رکھنی ہے، ملنگ ہونا ہے اس نے۔ اگر ملنگ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ شامی صاحب، آج لاہور میں ایک بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ جیل کے جو بیچارے KPK کے لوگ تھے انہیں باقاعدہ ہٹ کیا گیا یہاں پہ آ کر۔ دیکھیے، یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ان کی کوئی اطلاع ہی نہیں تھی پولیس کو، کوئی حفاظتی انتظامات ہی نہیں تھے۔ ہم بار بار سو جاتے ہیں۔ گجرات میں فوجی کیمپ پر حملہ ہو چکا ہے، یہاں جناب ہمارے مہمان تھے خیبر PK کے لوگ، اور ان کے ساتھ یہ ہوا۔ ہمارا دل جو ہے تو بڑی شرم آئی ہے، یعنی دل رو رہا۔ لیکن اس کا ایک اعلان بھی ہے کہ یہ سارے ادارے جو ہمارے ہیں یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ حالات پرسکون ہو گئے ہیں، اپنے حفاظتی اقدامات اور تدابیر کیوں نہیں کرتے؟ اور مجھے تو کئی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک رد عمل ہے نیٹو سپلائی کی بحالی کا۔ فوج کا وہ جو گجرات میں کیمپ پہ حملہ ہوا اور یہاں پر بھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی حضرات یہ عناصر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں تو پھر اپنے بھائیوں کے اوپر تو کوئی اس طرح کی کارروائیاں نہیں۔ ہمارے رپورٹر ہیں نعمان شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان، یہ بتائیے اب تک کوئی پیش رفت ہوئی، کچھ چیز ملی، کوئی فوٹیج، کوئی چیز جیسے کیمرے جو کلوز CCTV کیمرے ہیں ان کی کوئی فوٹیج؟ نہیں، ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں یہی کہنا ہے کہ جو پولیس کی تحقیقاتی 8 رکنی ٹیم بنائی گئی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو گجرات میں اٹیک ہوا، اس کے علاوہ بابو صابو میں مئی میں اٹیک ہوا تھا، اس میں بھی اسی طرح پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور آج جو اٹیک ہوا ہے یہ بالکل سملر ہے، اس میں ایک ہی گروپ ملوث ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہے کیونکہ ان کے گجرات کے جو اس تھانے کے ملزم تھے وہ 3 روز قبل راولپنڈی کے علاقے سے 2 کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان سے ہی اب تفتیش کی جا رہی ہے اس تھانے کے متعلق بھی۔ اور ان کا یہی کہنا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں جنہوں نے صبح اٹیک کیا تھا وہ ابھی تک شہر میں موجود ہے، اور ان کو شہر میں ہی رکھنے کے لیے ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ ابھی تک صرف ٹریس کی جا رہی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کے وہی روایتی بیانات ہیں جو کہ ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد سامنے آتے ہیں۔ مگر نعمان، آپ نے تو پہلے یہ اطلاع دے دی تھی کہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ جی شامی صاحب، بالکل، یہ 3 روز سے پولیس کے پاس یہ محکمہ داخلہ کی جانب سے ایک لیٹر آیا ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے بعد طالبان جو ہے وہ اس طرح ریئیکٹ کر سکتے ہیں کہیں پہ۔ اس میں باقاعدہ طور پہ ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ انتہائی سافٹ ہوگا، جس میں پولیس اہلکاروں کی جو رہائش گاہ جہاں پہ وہ زیادہ تر اکٹھے رہتے ہیں وہاں پہ اٹیک ہوگا۔ اور پولیس کے پاس ایسی ڈیٹیل بھی موجود تھی کہ یہ تمام تر جو دہشت گردی کی کاروائی ہوگی یہ موٹر سائیکل پہ دہشت گرد سوار ہوں گے۔ اس وجہ سے لاہور میں گزشتہ 3 روز سے 6000 کے قریب موٹر سائیکلیں مختلف تھانوں میں بند بھی کروائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ جنرل ہولڈ اپ جو پولیس کی جانب سے کیا جاتا تھا وہ 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک رہتا تھا، لیکن دہشت گردی کی یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس وقت نہ تو کوئی شہر میں ناکہ بندی تھی نہ ہی پولیس کی کوئی پیٹرولنگ تھی۔ اصل میں آپ دیکھیے ہماری کتنی مشکل ہے، یعنی امریکہ مطالبہ کر رہا ہے ڈو مور، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ امریکہ سے کہ مداحمت کر رہی ہے امریکہ سے، اور ادھر ہمارے اندر ہی یہ صورتحال برپا ہے۔ کیا ماتم کریں اور کس سے کیا کہیں؟ شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات لیں گے۔ 04236368102 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے اس کے اوپر بھی آپ براہ راست اپنا سوال پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات لیں گے شام صاحب سے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کے سوالات ہیں اور شامی صاحب کے جوابات۔ شفیق میتلا صاحب ہیں ریاض سے ہمارے ساتھ موجود، پہلے کالر۔ جی شفیق صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم شامی صاحب، شفیق میتلا بول رہا ہوں۔ ہاں جی فرمائیے۔ میرا تعلق ان دوستوں سے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہمیں سویلین سپرمیسی چاہیے۔
अच्छा, लेकिन हमारा ये सवाल है कि क्या सिविलियन सुपरमेसी के साथ करेक्टर, ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी भी जरूरी है? और चूंकि हुसैन हक्कानी साहब ने जो लॉबी की सिविलियन सुपरमेसी की वो हम उसके हक में हैं, तो क्या उसके साथ मैंडेट और लॉबिंग जो है उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर? मित्रा साहब, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है। अब अंडा चाहिए या मुर्गी चाहिए, मुर्गी पहले हो या अंडा पहले हो? जब तो हमारे पास आ जाती है जमहूरियत, तो फिर तो हम कहते हैं कि हमें चाहिए जनाब क़यादत का आला मयार, और जमहूरियत से हम हो जाते हैं ताइब, क्योंकि इस वक्त भी ये पीओ का सर्वे है कि 42% पाकिस्तानी जमहूरियत की सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। और जब जमहूरियत चली जाती है तो हम बड़े बेताब हो जाते हैं उसके हक में। फिर हम कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। यानी ये हमारा मिजाजी मसला है। तो ये मजाज का मसला है। अब इलेक्शन अगर हो जाएं और आने वाले हैं, उनमें एक चांस ले लिया जाए तो ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि अब एक धींगा मुश्ती करके सारा काम खराब किया जाए। और ये इंटरम सेटअप अब लोग कर, अमेरिका ने जनाब ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फौज के साथ पेंटागन की सेटिंग हो गई है, जुडिशरी उनके साथ हो गई है, इस तरह के तज्जिए हो रहे हैं। हालांकि यहीं पे होगी जजा सजा सब, और यहीं पे रोजे हिसाब होगा। राणा जावेद साहब है रावलपिंडी से। जी राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। राणा जावेद अहमद बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। हाँ जी, फरमाइए। शामी साहब, जब हम जमाना तालिब इल्मी में थे तो आप एक मैगजीन में लिखा करते थे तकबीर में, मेरा उसका नाम जिंदगी था, मेरा तकबीर अफरोदा मिल्लत। तकबीर नहीं था, तकबीर सलाहुद्दीन साहब का अफरोदा है। जी हाँ, तो उसमें आप भी लिखा करते थे, तो मैंने हम लिखता पढ़ते था। थे। तो अब वो जो है ना जी, मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ। आप जल्दी जरा फरमा दीजिए। कि जमहूरी हो तमाशा, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। ये तो इकबाल ने लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा भाई। अच्छा, बहरहाल तो जुदा हो दी सियासत तो रह जाती है चंगेजी। अब हमें पता नहीं चंगेजी है जी कि ये क्या है इस वक्त हमारे पास। जरदारी। सलमान साहब हैं हमारे साथ बरतानिया से। जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, एक क्विक क्वेश्चन है आपसे कि पाकिस्तान का 1973 का जो आइन है उसका आर्टिकल 2 है, उसके मुताबिक है कि कोई भी कानून पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं बनेगा, और दूसरी साइड पे आर्टिकल 45 के मुताबिक कि सदर जो है वो कोई भी सजा रिमूव कर सकता है, इवन कि वो जज ने दी है, जज के मुताबिक यानी कि काजी ने दी हुई है। और आर्टिकल 248 के मुताबिक सदर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब जो है इनको इम्यूनिटी हासिल है। तो ये आर्टिकल जो 248 और ये 45 है, ये कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं आ रहा। देखिए, बात यह है कि आप मुझसे ये मसाइल आप यहाँ कहाँ हल कराना चाहते हैं। ये जिन लोगों ने बनाया है बड़ा गौर खौस करके बनाया है, और इसमें सिर्फ इतना रखा गया है कि जब ये लोग अपने ओहदों पे नहीं रहेंगे तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई मौखर हो जाती है, मुआफ़ी नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि सज़ा जो है ये बाज़ औक़ात रियासत की मसलतें होती हैं, मुआफ़ी देनी पड़ती है। तो ये लंबी बहसें हैं, किसी वक्त तो इनके लिए तो कई प्रोग्राम चाहिए। रजी भट्ट साहब है लाहौर से। जी रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा जल्दी से एक सवाल ये है शामी साहब से कि आर्टिकल 6 लगता है अगर फौज जो है या कोई ताले आज़मा जो है जमहूरियत के ऊपर शब खून मारे, अगर जुडिशल एक्टिविज्म में अदालत रुखसत कर दे इलेक्टेड गरीब आदमी के वजीर आजम को जो वोट से आया है, तो क्या आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? और दूसरा सवाल ये है, नहीं, पहला सवाल ही ठहर जाए, दूसरा तो फिर कर लीजिएगा भाई। बात यह है कि कोई भी वजीर आजम हो या कोई दूसरा अहदेदार हो, उसे कानून शिकनी की इजाज़त नहीं होती। अदालत जो है वो आइन की तशरीह करती है, कानून को नाफिज करती है। ये बात हमें सामने रखनी चाहिए। एक क्विक क्वेश्चन है, हनी बलोच साहिबा हैं। आपका भी क्विक क्वेश्चन आ जी, गया? ये फेसबुक पे है। अच्छा। और ये जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो आपको जो गड़गड़ाहट और जो हलचल दलदला आ महसूस रहा होती, था। वो दलदला था। अच्छा। तो उन्होंने इस जलजले को मैं समझा आपकी कुर्सी जो है वो हिल रही है। जलजले और फैसले को उन्होंने आपस में जोड़ा। उन्होंने कहा फैसले की वजह से आया। अच्छा, जलजला आ गया फैसले की वजह से। गोया इंसाफ हुआ है
या होता नजर आया है या कुछ नजर नहीं आया। शामिद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हमारे इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।